الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک انفارمیشن ریگارڈنگ ہولی قرآن۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے جس طرح کے ایم سی کیوز پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی کے ایگزامس کے اندر آ سکتے ہیں، تو جو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ قرآن پاک کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں ریٹن ایگزامس کے اندر۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلی وحی ہے یہ 610 اے ڈی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے جو پہلی وحی ہے یہ 610 اے ڈی میں غار ہرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے۔ سورہ العلق کی جو پہلی 5 آیات ہیں یہ پہلی وحی میں آتی ہیں، اور قرآن پاک کا جو مطلب ہے وہ پڑھا ہوا اور قرآن پاک کے جو ٹوٹل سورز ہیں یہ 86 مکی اور 28 مدنی ہیں۔ جو مدنی سورہ یہ بائی نیچر مطلب لمبی ہوتی ہیں، سورج جو مکی سورہ ہیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ 7 قرآن پاک کی منزلیں ہیں، 30 قرآن پاک کے ٹوٹل پاراس ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں اس کی جو کمپائلیشن ہے وہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو قریشی ایکسنٹ ہے جس کو توقیفی شکل کہتے ہیں قرآن پاک کی، اس کے اوپر انہوں نے قرآن پاک کو ایک ایکسنٹ کے اوپر انہوں نے جمع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے پہلے حافظ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 558 رکوع ہیں، 6666 اس کی آیات ہیں، 14 قرآن پاک کے اندر سجدے آتے ہیں۔ جو پہلا سجدہ یہ 9ویں پارے کے اندر سورہ الانعام کے اندر آتا ہے۔ قرآن پاک کی جو سب سے لمبی سورہ یہ سورہ البقرہ، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں۔ جو سیکنڈ لانگسٹ سورہ یہ سورہ العمران ہے، اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورہ یہ سورہ الکوثر ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پری فیس آف قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہے ٹوٹل، اور ان کو طول بھی کہا جاتا ہے۔ جو قرآن پاک کی پہلی 7 آیات ہیں اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، اور یہ ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو سورہ یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ ہے، اور جو سورہ ناس ہے یہ لاسٹ سورہ ہے، لیکن اگر ترتیب نزول کے حساب سے دیکھا جائے تو سورہ العلق جو ہے یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے۔ سورہ نصر جس کو سورہ ودا بھی کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے۔ سورہ مدثر جو ہے یہ سیکنڈ ریویلڈ سورہ ہے۔ سورہ مزمل اس کی تھرڈ ریویلڈ سورہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر 29 حروف مقطعات ہیں۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کاتب وحی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ قرآن پاک کے پہلے کمنٹیٹر ہیں، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر بسم اللہ نہیں آتی۔ سورہ نمل کے اندر 2 بار بسم اللہ مینشن ہے، ایک تو اس کی جو شروعات ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی جو آیت نمبر 30 ہے اس کے اندر بسم اللہ۔ 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم ملتا ہے، اور 32 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 سورہ ایسی ہیں جو کٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور 12 غزوات ہے قرآن پاک کے اندر، 4 مسجدیں قرآن پاک کے اندر مینشنڈ ہیں۔ 7 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ہاروت ماروت، ملک الموت، رعد اور سجیل کا۔ سورہ الصف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا، اور سورہ انبیاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے یہ قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ آتا ہے۔ اور غار صور جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں سورہ توبہ کے اندر ملتا ہے۔ 5 سورہ ایسی ہیں جو کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کے اوپر جو اعراب ہیں یہ لگوائے۔ قرآن پاک کے آخری پارہ کے اندر سب سے زیادہ سورہ آتی ہیں جن کی کوانٹٹی 37 ہے۔ قرآن پاک کے اندر روم جو شہر ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ روم اٹلی کا کیپٹل ہے، اس کو سٹی آف 7 ہلز بھی بولتے ہیں، اس کو اٹرنل سٹی بھی بولتے ہیں۔ اور 1960 میں جو یہاں پہ اولمپک گیمز ہوئی تھیں ان کے اندر پاکستان نے اپنا پہلا جو ہاکی کا گولڈ میڈل ہے یہ جیتا تھا، اور یہاں پہ لیننگ ٹاور بھی ہے جس کو پیسا ٹاور بولتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قلب القرآن بولتے ہیں، اور جو سورہ رحمان ہے اس کو برائڈ آف قرآن بھی کہتے ہیں، اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو بیوٹی آف قرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہیومن ہے، انسانیت ہے۔ 26 پیغمبر ایسے ہیں جو قرآن پاک کے اندر مینشن ہے۔ سورہ مریم واحد سورہ ہے جو عورت کے نام سے منسوب ہے۔ 6 سورہ ایسی ہیں جو پیغمبروں کے نام کے اوپر ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ اور قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو سورہ جو جورنی آف معراج ہے، معراج کا واقعہ، یہ اس کا جو تذکرہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ملتا ہے۔ جو آخری کاتب وحی ہیں ان کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک کے اندر ایک پتھر کا نام روبی یاقوت، یہ سورہ رحمان کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اور جو سب سے لمبی مکی سورہ یہ سورہ الاعراف ہے،
جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو لانگسٹ سورہ مطلب جو مدنی سورہ ہے وہ، اور جو اوور آل قرآن پاک کی سب سے لانگسٹ سورہ ہے یہ سورہ البقرہ ہے۔ قرآن پاک کا جو اپنا تذکرہ ہے وہ خود قرآن پاک کے اندر 55 مرتبہ آتا ہے، اور قرآن پاک کا جو نام قرآن الحکیم ہے یہ سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر 4 سورہ ایسی ہیں جو اینیملز یا جو انسیکٹس ہیں ان کے نام پہ آتی ہیں۔ سورہ نمل آتی ہے، چیونٹی، سورہ انعام اونٹ، سورہ نحل شہد کی مکھی، اور جو سورہ عنکبوت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسپائڈر یعنی کہ مکری۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 مرتبہ ریویلڈ ہوئی مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اور سورہ انفال کا مطلب ہوتا ہے کیو، غار۔ ذوالقرنین کا جو تذکرہ یہ ہمیں سورہ الکہف کے اندر ملتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو صحابہ کہف ہیں ان کا جو تذکرہ یہ سورہ الکہف کے اندر ان کا بھی جو تذکرہ وہ ملتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے اس کو پراس اینڈ پوئٹری کی شکل میں اس کو نازل کیا گیا، اور جو قرآن پاک کی موجودہ شیپ ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو الفابیٹ ہے وہ الف آیا ہوا ہے 43,542 مرتبہ، اور سب سے کم جو ذکر ہے یہ زوئیں کا، یہ 853 مرتبہ زوئیں آتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے یہ 4 مرتبہ مینشن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ یہ سورہ الاعراف کے اندر ملتا ہے۔ جوا جو ہے اس کو منع کیا گیا تھا 8 ہجری میں، اور جو یتیموں کے بارے میں جو قوانین ہیں یہ 3 ہجری میں نازل ہوئے تھے، اور زنا کے بارے میں جو قوانین ہیں یہ 5 ہجری میں۔ اسی طرح جو لا آف انہیریٹنس ہے، وراثت کے جو قوانین ہیں یہ 3 ہجری میں۔ اور جو شراب ہے اس کو 4 ہجری میں پروہیبٹڈ کیا گیا تھا، اور عورتوں کو جو پردے کا حکم ہے یہ سورہ نور اور سورہ نساء کے اندر 4 ہجری میں یہ ریویلڈ ہوتی ہے۔ وضو اور تیمم کے جو احکامات ہیں یہ سورہ المائدہ کے اندر آتے ہیں، اور جو غزوہ بنی مسلک تھا اس کے دوران جو تیمم ہے اس کے احکامات آئے تھے۔ سورہ اخلاص کو سلاس القرآن کہتے ہیں، سورہ البقرہ اور آل عمران کو زہراوین کہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ ان کی تعداد 8 ہے، اور یہ سورہ توبہ کے اندر مینشنڈ ہے۔ روح الامین اور الروح جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے لاطینی زبان کے اندر ترجمہ کیا گیا تھا۔ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ترجمان القرآن جو تفسیر ہے یہ ابو الکلام آزاد نے لکھی ہے، اور قرآن پاک کا جو انگلش میں ترجمہ سب سے پہلے یہ خلیفہ عبدالحکیم نے کیا تھا۔ فارسی میں سب کانٹیننٹ میں فارسی میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ جو شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور اردو میں ان کے جو بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ حافظ لکھوی جو ہے انہوں نے پنجابی میں، اور اکھنڈ عزیز اللہ حلائی جو ہے انہوں نے سندھی زبان کے اندر قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا۔ مائگریشن جو 622 AD میں مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی، اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کے اسلام قبول کیا۔ اور جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب مکہ کو فتح کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ اور جب سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ہوئی جس میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی نجاشی بادشاہ کے آگے، تو جو سورہ مریم ہے اس کا اپنے نمبر یاد رکھنا ہے کہ یہ قرآن پاک کی 19ویں سورہ ہے۔ جو غزوہ بدر ہے اس کو قرآن پاک کے اندر یوم فرقان کہا جاتا ہے، اور جو صلح حدیبیہ ہے اس کو قرآن پاک کے اندر فتح مبین کہا گیا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں تک، تو کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں جی۔ جزاک